आदाब, नमस्कार। मुंशी जी की बज़्म में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ मुंशी जी का अफसाना नंबर 90, यानी स्टोरी नंबर 90। लेकिन मुझे ये कहते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है कि आगे के 10 अफसाने सुनाने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे पास मुंशी जी का जो ख़जाना है वो उर्दू में है, और इन 10 अफसानों में उर्दू बहुत सकील, बहुत मुश्किल है, जो शायद सुनने वालों को समझने में दिक्कत हो, और जिसकी वजह से कहानियों में जब तक की दिलचस्पी है वो शायद कायम ना रह पाए। उन अफसानों की ज़बान तकरीबन फिल्म मुग़ल आज़म के संवाद, डायलॉग्स की ज़बान जैसी है। इसलिए मैं हिचकिचा रहा हूँ। मैं आपको उन अफसानों के नाम बता दे रहा हूँ जिन्हें ना पढ़ने का मैंने फ़ैसला किया है, ज़बान कठिन होने के कारण। फहरिस्त में अफसानों के उन्वान हैं अमृत, जो माहनामा ज़माना के मार्च 1913 के शुमारे में शाये हुआ था। अमावस की रात, जो माहनामा ज़माना के अप्रैल 1913 के शुमारे में शाये हुआ था। खंजर वफ़ा, जो रिसाला ज़माना के नवंबर 1918 के शुमारे में शाये हुआ था। दस्ते गैब, जो ज़माना के अप्रैल 1921 शुमारे में शाये हुआ था। फ़लसफ़ी की मोहब्बत, जिसके शाये होने की तारीख़ का मुझे कोई इल्म नहीं। डिग्री के रुपए, पहले यह अफसाना हिंदी में छपा था। उर्दू में उनके अफसानवी मजमूए फिरदौस ख़याल में सन 1928 में शाये हुआ। लेकिन मेरे पास इस अफसाने की हिंदी प्रति नहीं है। लैला, जो उर्दू और हिंदी दोनों में शाये हुए, छपे। उर्दू में प्रेम चालीसी दुवम 1930 में। लेकिन एक बार फिर मेरे पास लैला, इस अफसाने की हिंदी प्रति नहीं है। बड़े बाबू, जो रिसाला बहारिस्तान में फरवरी 1927 में शाये हुआ। और तहरीक, जो किसी रिसाले या पत्रिका में न तो शाये हुआ न छपा, लेकिन उनके अफसानवी मजमूए खाके परवाना में मौजूद है, जो सन 1928 में छपा। अब अगर आप में से किसी एक
شخص، کسی ایک ویکتی سے بھی مجھے یہ فرمائش ملتی ہے کہ بھلے زبان مشکل ہو، سنا دیجئے تو میں یہ 10 افسانے ضرور سناؤں گا۔ آج جو افسانہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ پہلی بار ہندی میں جیون کا شاپ کے شیرشک سے ہنس کے جون 1935 کے انک میں پرکاشت ہوا، اور اردو میں لعنت کے عنوان سے منشی جی کے افسانوی مجموعے زاد راہ میں سن 1936 میں چھپا۔ تو آج جو افسانہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا عنوان ہے جیون کا شاپ یا پھر لعنت۔ سنا تو میں آپ کو لعنت رہا ہوں کیونکہ اردو میں ہے، تو سنیے منشی جی کا افسانہ لعنت۔ کاوس جی نے اخبار نکالا اور شہرت کمانے لگے۔ شاہپور جی نے روئی کی دلالی شروع کی اور دولت کمانے لگے۔ کمائی دونوں ہی کر رہے تھے، لیکن شاہپور جی خوش تھے، کاوس جی دل گرفتہ۔ شاہپور جی کو دولت کے ساتھ عزت اور شہرت خود بخود مل رہی تھی، کاوس جی کو شہرت کے ساتھ دولت دوربین سے بھی نظر نہ آتی تھی۔ اس لیے شاہپور جی کی زندگی میں سکون تھا، عافیت تھی، امید تھی، درد تھا، چہل پہل تھی۔ کاوس جی کی زندگی میں تلخی تھی، ناکامی تھی، مایوسی تھی، بیزاری تھی، بے دردی تھی۔ دولت کو کمتر سمجھنے کی بہت کوشش کرتے تھے، لیکن جو سچ ہے اس کی جانب سے آنکھیں بند کر لینا غیر ممکن تھا۔ شاہپور جی کی دولت میں جو فراخ دلی اور مہمان نوازی اور شرافت تھی، اس کے مقابلے میں انہیں اپنے گھر کی بے سر و سامانی، تنگ دلی اور بدنظمی سے نفرت ہوتی تھی۔ شیریں بیاں اور خوش خلق مسز شاہپور کے سامنے انہیں اپنی گلشن بانو کم ظرف اور حسد کی پتلی معلوم ہوتی تھی، جسے مہمانوں سے گویا کوئی پرخاش ہو، جو سیدھی سی بات بھی کہتی تو طنز اور جگر خراش کنایوں کے ساتھ۔ شاہپور جی گھر میں آتے تو شیریں بائی تبسم اور گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کرتی۔ کاوس جی خود تھکے ماندے پریشان حال گھر آتے تو گلشن اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ جاتی اور ان کو خوب ملامت کرتی۔ تم بھی اپنے آپ کو انسان کہتے ہو، میں تمہیں بیل سمجھتی ہوں، 4 پیروں والا بیل۔ بیل بڑا غریب ہے، سیدھا ہے، محنتی ہے، صابر ہے، مانا، لیکن پھر اسے شادی کرنے کا کیا حق تھا؟ کاوس جی سے 1,00,000 بار یہ سوال کیا جا چکا ہے کہ جب تمہیں اخبار نکال کر اپنی زندگی برباد کرنی تھی تو تم نے شادی کیوں کی؟ اپنے ساتھ مجھے کیوں لے ڈوبے؟ جب تمہارے گھر میں 2 روٹیاں نہ تھیں تو مجھے کیوں لائے؟ اس سوال کا جواب دینے کی غریب کاوس جی میں ہمت نہ تھی، نہ طاقت اور نہ صلاحیت۔
انہیں کوئی جواب ہی نہ سوچتا تھا، وہ خود اپنی غلطی پر پچھتاتے تھے۔ ایک بار بہت تنگ آ کر انہوں نے کہا، اچھا بھائی، اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، لیکن میں تمہیں باندھے ہوئے تو نہیں ہوں۔ تمہیں جو مرد زیادہ آرام سے رکھ سکے اس کے ساتھ جا کر رہو، اب میں کیا کروں؟ دولت نہیں ملتی تو کیا جان دے دوں؟ اس پر گلشن نے ان کے دونوں کان پکڑ کر زور سے اینٹھے اور گالوں پر 2 تماچے لگائے اور شعلہ بار نظروں سے دیکھ کر بولی، اچھا اب زبان سنبھالو ورنہ برا ہوگا۔ ایسی شرمناک بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مگر غیرت ہوتی تب تو۔ تم نے شرم تو جیسے بھون کھائی۔ تب سے بیچارے کاوس جی کے پاس اس سوال کا جواب نہ رہا۔ کہاں تو یہ بدمزاجی اور سرکشی اور دست درازی، کہاں وہ تپاک اور خلوص اور تہذیب کی دیوی شیری جو کاوس جی کو دیکھتے ہی پھول کی طرح کھل جاتی، میٹھی میٹھی باتیں کرتی، اچار، مربے اور پھلوں سے خاطر کرتی، اکثر انہیں اپنی کار پر سیر کرانے لے جاتی۔ کاوس جی نے کبھی اس خیال کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ہمت نہیں کی، مگر وہ خیال ایک آرزو کی صورت میں وہاں چھپا ہوا تھا۔ کاش گلشن کی طرح شیری ان کی رفیق حیات ہوتی تو ان کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی۔ کبھی کبھی گلشن کی بدزبانیوں سے وہ اتنا رنجیدہ ہوتے کہ موت کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ گھر ان کے لیے قید خانے سے کم نہ تھا، اور انہیں جب موقع ملتا سیدھے شیری کے گھر جا کر اپنے دل کی جلن ٹھنڈی کراتے۔ ایک دن کاوس جی صبح صبح گلشن سے چڑھ کر شاہ پور منزل پہنچے تو دیکھا کہ شیری بانو کی آنکھیں سرخ ہیں اور چہرہ تمتمایا ہوا ہے جیسے حرارت ہو۔ گھبرا کر پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بخار تو نہیں آ گیا؟ شیری نے مایوس نظروں سے دیکھ کر دردناک لہجے میں کہا، نہیں بخار نہیں، کم سے کم جسمانی بخار نہیں ہے۔ کاوس جی اس پہیلی کو نہ سمجھ سکے۔ شیری نے ایک لمحہ خاموش رہ کر پھر کہا، آپ کو میں مہربان سمجھتی ہوں۔ کاوس جی، آپ سے کیا چھپاؤں؟ میں اب زندگی سے عاجز آ گئی ہوں۔ میں نے اب تک دل کی آگ دل کے اندر رکھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے باہر نہ نکالوں گی تو شاید میری ہڈیاں تک جل جائیں گی۔ اس وقت 8 بجے ہیں، لیکن میرے رنگیلے پیا کا کہیں پتہ نہیں۔ رات کا کھانا کھا کر وہ ایک دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلے تھے اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ اور کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، ادھر کئی مہینوں سے یہ ان کی روزمرہ کی عادت ہے۔ میں نے آج تک کبھی آپ سے درد دل نہیں کہا، مگر اس وقت بھی جب میں آپ سے ہنس کر باتیں کرتی تھی میرا دل روتا رہتا تھا۔ میں اپنے آپ سے ایک دوست کی حیثیت سے پوچھتی ہوں، میرے لیے اب کون سا راستہ ہے؟ اس نے منتظر نگاہوں سے کاوس جی کی طرف دیکھا۔ شیری کی آنکھیں لبریز ہو گئی تھی، مگر چہرے پر ایک جلال سے نمایاں تھا۔ اپنی بے کسی کا یہ اظہار اسے کتنا ناگوار گزر رہا تھا یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ کاوس جی نے ہمدردانہ انداز سے پوچھا، آپ نے ان سے پوچھا نہیں؟ پوچھنے سے کیا لوگ اپنے دل کی بات بتا دیا کرتے ہیں؟ تم سے انہیں کوئی بات چھپانی نہ چاہیے۔
گھر سے انسان بیزار ہو تو کیا کرے؟ مجھے یہ سن کر حیرت ہو رہی ہے، تم جیسی پاکیزہ صفت خاتون جس گھر میں ہو وہ جنت ہے۔ شاہپور جی کو تو تمہاری پرستش کرنی چاہیے تھی۔ شیریں مسکرائی، ستم ظریفانہ انداز سے اس تبسم میں راز دل تھا۔ آپ کے یہ جذبات اس وقت تک ہیں جب آپ کے پاس دولت نہیں ہے۔ آج کہیں سے 2-4 لاکھ مل جائیں تو تم یوں نہ رہو گے، تمہارے دل کی یہ حالت نہ ہوگی۔ دولت کی سب سے بڑی لعنت یہی ہے، سطح کے سکون اور ہریالی فضا کے نیچے کتنی حرارت ہے۔ یہ تو اس وقت کھلتا ہے جب زمین میں بڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں گھر میں دولت کا انبار لگا کر انہوں نے سب کچھ کر دیا جو ان کا فرض تھا۔ میرے ساتھ اور اب مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں، میرا زبان کھولنا بھی حق بجانب نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ سارے عمارات کے لوازم مصری تہخانوں میں مدفون تکلفانہ کی طرح ہیں جو ان ہونے والی روحوں کے عیش و آرام کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ کاوس جی آج ایک نئی بات سن رہے تھے۔ انہیں اب تک زندگی کا جو تجربہ تھا وہ یہ تھا کہ عورت طبعاً عشرت پسند اور نفس پرور ہوتی ہے، اس پر لاکھ جان نثار کرو، اس کے لیے مر ہی کیوں نہ مٹو، لیکن جب تمہاری جان نثاریوں کا کوئی عملی اظہار نہ ہو، ڈھیر سارے زیورات کی صورت میں، ریشمی ملبوسات کی صورت میں، اسے تسکین نہیں ہوتی۔ وہ محض خریرا نہیں، دانا اور گھاس بھی چاہتی ہے۔ ایک یہ بھی دیوی ہے جو دنیا کی نعمتوں کو حقیر سمجھتی ہے اور مرتی ہے مہر و وفا کے لیے، محبت کے لیے، دل سوزی اور دل جوئی کے لیے۔ ان کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ مسز شاہپور کی آواز تلخ ہو گئی اور پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ذرا دم لے کر بولی، ان کی یہ ہوس پروری میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ مسٹر کاوس جی، میرے دل میں سوزش ہے، ہیجان ہے، اور میں دین اور شرع، ننگ و ناموس کسی کی آڑ لے کر بھی اپنے آپ کو پابند نہیں رکھ سکتی۔ عصمت کی حفاظت کس لیے جب کوئی اصلی قدر نہیں کرتا؟ جنگل میں کیوں کوئی گائے جب کوئی سننے والا نہیں؟ دل کو سمجھاتی ہوں، کیا دنیا میں لاکھوں بیوائیں نہیں پڑی ہوئی ہیں جو ان حسین ناز و نعمت میں پلی؟ کیا میں انہی کی طرح یاس اور محرومی قسمت کا دامن پکڑ کر زندگی کی منزل نہیں طے کر سکتی؟ دل کی آگ بجھتی ہے۔ اب مجھے یقین آ جاتا ہے کہ شاہپور مجھے پردہ عصمت کو چاک کر ڈالنے کی تحریک کر رہے ہیں۔ دیدہ و دانستہ شاید کسی خاص منشا سے میں نے اب تک ان کی چنوتی منظور نہیں کی ہے، لیکن پانی سر کے اوپر چڑھ گیا ہے اور میں کسی تنکے کے سہارے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، نہیں اس سے کچھ زیادہ ہوگا۔ ناموس کی زنجیر سے آزاد ہو کر آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ان کے دوست ہیں، آپ سے بن پڑے تو انہیں سمجھائیے۔ میں اس عصمت کی بیڑی کو اب اور نہیں پہن سکتی۔ مسٹر کاوس جی آنے والے مسرتوں کی ایک جنت بنا رہے تھے، روشن، پرفضا، روحانی خوشیوں سے پر۔ بولے، ہاں ہاں میں ضرور سمجھاؤں گا، یہ تو میرا فرض ہے۔
لیکن مجھے امید نہیں کہ میرے سمجھانے سے ان پر کوئی اثر ہو۔ جس کے پاس دولت نہیں اسے ایک صاحب دولت کو سمجھانے کا حق ہی کیا ہے؟ آپ کا خیال درست ہے، ضرور انہوں نے کسی منشا سے یہ روش اختیار کی ہے۔ یوں تو وہ مجھ پر بڑی عنایت رکھتے ہیں، میری خاطرداری میں کوئی بات اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی یہی عادت مجھے پسند نہیں۔ تم نے اتنے دنوں صبر سے کام لیا، یہی میری تعجب کی وجہ ہے۔ کوئی دوسری خاتون ایک دن بھی برداشت نہ کرتی۔ ان کے ساتھ زیادہ سختی نہ کیجیے گا مسٹر کاوس جی، یہ عادت تو کم و بیش ہر مرد میں ہوتی ہے، لیکن ایسے مردوں کی بیویاں بھی اسی مزاج کی ہوتی ہیں، اور عوض میں گلا نظارت کے اصول پر دونوں اپنے اپنے رنگ میں خوش رہتے ہیں۔ عملاً نہ ہو دلن ضرور ہوتی ہیں۔ یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ میری حالت بالکل مختلف ہے۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنا معبود سمجھا ہے، لیکن مرد اس وفادار تسلیم کی قدر ہی نہ کرے تو مجبوری ہے۔ مجھے اندیشہ ہے انہوں نے دل میں کوئی اور تہیہ نہ کر لیا ہو۔ اور کیا تہیہ نہ کر لیا ہو؟ کیا آپ ان کا قیاس نہیں کر سکتی؟ اچھا وہ بات، لیکن میری کوئی خطا؟ شیر اور ٹینے والی کہانی کیا آپ نے نہیں سنی؟ مسز شاہپور یکایک خاموش ہو گئی۔ سامنے سے شاہپور جی کی کار نظر آئی۔ انہوں نے کاغذ جی کو ممنون اور ملتجی نگاہوں سے دیکھا اور دوسرے دروازے سے نکل کر اندر چلی گئیں۔ مسٹر شاہپور جی آنکھوں میں خمار کی سرخی اور سستی بھرے ہوئے کار سے اترے اور مسکرا کر کاغذ جی سے ہاتھ ملایا اور اپنا ہیٹ کھونٹی پر لٹکاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، میں رات ایک دوست کے گھر رہ گیا۔ دعوت تھی، کھانے میں دیر ہوئی، کچھ گانے بجانے کا بھی انتظام تھا۔ میں نے سوچا اب کون گھر جائے۔ کاوس جی نے طنز آمیز تبسم کے ساتھ پوچھا، کس کی یہاں دعوت تھی؟ میرے رپورٹر نے تو اس کی کوئی خبر نہیں دی، ذرا مجھے نوٹ کرا دیجیے گا۔ انہوں نے جیب سے نوٹ بک نکالی۔ شاہپور جی نے سنبھل کر کہا، ایسی کوئی بڑی دعوت نہیں تھی، 2-4 بے تکلف دوست جمع ہو گئے تھے، پھر بھی اس کی خبر اخباروں میں آنی چاہیے۔ جس بے تکلف دوست دعوت میں آپ جیسے باوقار اصحاب شریک ہوں، اسے اخبار والے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور عوام کو بھی ایسی خبروں سے خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ میزبان کون صاحب تھے؟ شاہپور جی نے ایک معنی خیز تبسم کے ساتھ پوچھا۔ آپ چونکے گے تو نہیں؟ فرمائیے تو۔ مس گوہر۔ مس گوہر؟ جی ہاں وہی۔ آپ چونکے کیوں؟ کیا آپ اسے تسلیم نہیں کرتے کہ دن بھر کے درد سر کے بعد مجھے تازہ ہونے کے لیے کچھ تفریح کی بھی ضرورت ہے، ورنہ یہ زندگی عذاب ہو جائے؟ کاوس جی نے زاہدانہ استحکام کے ساتھ کہا، میں اسے نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی قسم کی نفسیاتی تفریح کو اپنی منقوہہ کے ساتھ بے انصافی سمجھتا ہوں۔ شاہپور جی ہنسے، ایک پرمعذرت انداز کے ساتھ بولے، دقیانوسی خیالات۔ کاوس جی نے جوش کے ساتھ کہا، آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ آج کی تہذیب نسل پہلے کی تہذیب سے کہیں زیادہ قرین قیاس ہے۔ اب عورتوں کے حقوق اس حد تک پامال نہیں کیے جاتے۔ اب عورت کو مرد سے
پوچھ تاچھ کرنے کا حق ہے. بالالفاظ دیگر اب عورتیں مردوں پر حکومت کر سکتی ہیں، اس طرح جیسے کہ مرد عورتوں پر حکومت کر سکتے ہیں. میں اسے نہیں مانتا. مرد اور عورت کا محتاج نہیں ہے، عورت مرد کی محتاج ہے. آپ کا مطلب یہی تو ہے نا کہ عورت اپنی گزر اوقات کے لیے مرد کی دست نگر ہے. اگر آپ اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اختیار کی عنان سیاست کی طرح مدنیات میں بھی ہمیشہ سربت کے ہاتھ رہی ہے اور رہے گی. کاوزجی اس مسئلے پر بہت لکھ پڑھ چکے تھے اور اس کے ہر پہلو پر غور کیا تھا. بولے اس اعتبار سے تو خدا نخواستہ کسب معاش کا بوجھ عورت اٹھا رہی ہو تو اسے بھی اختیار ہے کہ جس طرح چاہے تفریح کر سکے. آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے. شاہپور جی کی زندہ دلی نے متانت کی صورت اختیار کی. میں عورت کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا. تو یہ آپ کی سراسر بے انصافی ہے، مطلق نہیں. عورت پر فطرت نے ایسی بندشیں عائد کر رکھی ہیں کہ بخدا کوشش کرنے پر بھی مرد کی طرح مطلق العنان نہیں رہ سکتی، اور نہ حیوانی طاقت ہی مرد کا مقابلہ کر سکتی ہے. جہاں نسائیت کو ترک کر کے اور غیر فطری زندگی کی حمایت میں جا کر وہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور آج بھی لاکھوں کروڑوں عورتیں اس آزادانہ روش پر چل رہی ہیں. آپ لوگ اسے مجبور کر رہے ہیں وہ نسائیت ترک کر کے یہ آزادانہ روش اختیار کرے. میں اس آنے والے زمانے کا قیاس بھی نہیں کر سکتا جب مردوں کی حکومت و فضیلت کو تسلیم کرنے والی عورتوں کا قحط پڑ جائے. قانون و تہذیب سے نہیں، میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ مردوں نے عورتوں پر ہمیشہ راج کیا ہے اور کریں گے. ایکسکیوز می. دفتن کاؤس جی نے پہلو بدلا. اتنی تھوڑی سی دیر میں ترغیب نفس نے ان پر تسخیر کا عمل شروع کر دیا تھا. شاہپور جی کو تحسین کی نظروں سے دیکھ کر بولے، تو اس معاملے میں اور آپ دونوں ہم خیال ہیں. میں صرف آپ کی تاہ لے رہا تھا. میں عورت کو بیوی، ماں، بہن کی صورت ہی میں دیکھ سکتا ہوں، اسے مطلق العنان نہیں دیکھ سکتا. اگر کوئی عورت آزاد رہنا چاہتی ہے تو اسے میرے نظام تمدن میں کوئی جگہ نہیں ہے. ابھی مسز شاہپور کی باتیں سن کر حیرت میں آ گیا. مجھے اس کا خواب میں بھی گمان نہ تھا کہ کوئی عورت اپنے فاسد خیالات کو دل میں جگہ دے سکتی ہے. شاہپور جی کی گردن کی رگیں تن گئیں، نتنے پھول گئے، آنکھیں مشتعل ہو گئیں، تنفس تیز ہو گیا. کرسی سے اٹھ کر بولے، اچھا تو شیرین نے اب یہ پر نکالے ہیں. میں ابھی اس سے پوچھتا ہوں، آپ کے روبرو پوچھتا ہوں، ابھی فیصلہ کر ڈالتا ہوں. مجھے اس کی پرواہ نہیں. بے وفا عورت، تنگ نظر، کور باطن، جس کے دل میں ہمدردی کا شائبہ تک رہی، جو میری تاریک زندگی میں روشنی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتی، جو مجھے زندگی کی جگر کا کاریوں سے ایک لمحے بھی مہلت نہیں دینا چاہتی. کیا وہ چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ اس کے آنچل سے بندھا گھوموں؟ شاہپور جی سے وہ یہ امید رکھتی ہے. بے وقوف بھول جاتی ہے کہ ذرا سا آنکھ کا اشارہ کر دو تو 100 شیریں آ کر ناز برداری کریں گی. جی ہاں، میرے طلبے سہلائیں گی. میں نے اس کے لیے جو کچھ کیا شاید ہی کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ کیا ہوگا. میں نے
انہیں مان خیال آیا کہ ضرورت سے زیادہ بہکے جا رہے ہیں. شیری کی وہ محبت آمیز قربانیاں، وہ بے نفس خدمتیں یاد آ گئیں. ضبط کر کے بولے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی سمجھ سے کام لے سکتی ہے. اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا. میں بھی جانتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ احباب سے میری شکایت، اتنا مجبوری کا احساس اس سے آگے قدم اٹھانے کی حقامت سرزد نہیں کر ہونے دے گا. اس کی غیرت قبول نہ کرے گی، میں اسے منا لوں گا. عورتوں کو منا لینا بہت مشکل ہے، کم سے کم مجھے تو یہی تجربہ ہے. کاوس جی نے تردید کی. میرا تجربہ تو کچھ اور ہے. ممکن ہے، لیکن آپ کے پاس خالی خولی باتیں ہیں، میرے پاس دولت ہے. انحراف کا اثر تریاق سے رد نہیں ہو سکتا. شاپور جی نے خطرے کا صحیح اندازہ کرنے کی کوشش کر کے کہا، شاید آپ کا خیال درست ہو. کئی دنوں کے بعد کاوس جی کی ملاقات شیری سے ہوئی پارک میں. وہ اسی موقع کے منتظر تھے. ادھر وہ شیری کے گھر نہ گئے تھے. اندیشہ تھا شاپور جی بدگمان نہ ہو جائیں. ان کی جنت تعمیر ہو چکی تھی، اس میں شیری کو مسند پر بٹھانے کی کسر تھی. اس روز سعید کے تصور میں وہ پاگل ہو رہے تھے. بالکل خبر نہ تھی کہ اس جنت کی بنیادیں بالو پر ہیں، پانی پر ہیں. امید کا سراب دیکھ کر بڑے دانا بھی شیخ چلی ہو جاتے ہیں. گلشن کو انہوں نے میکے بھیج دیا. بھیج کیا دیا تھا، وہ روٹ کر چلی گئی تھی. جب شیری ان کی غربت اور بے سر و سامانی قبول کر رہی ہے تو گلشن کی نازبرداری کیوں کی جائے. لپک کر شیری سے ہاتھ ملایا اور بولے، آپ خوب ملی، میں تو آج آنے والا تھا. شیری نے شکایت کی، آپ کی راہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک گئیں. شاید آپ بھی زبانی ہمدرد ہیں. آپ کو کیا خبر ان دنوں میری آنکھوں سے کتنے آنسو بہے. کاوس جی نے شیری کا وہ حسین چہرہ اشتیاق سے چمکتا ہوا اور التجا سے زہد شکن دیکھا تو ان کا دل اندر سے بہکتا ہوا معلوم ہوا. اور اس طالب علم کی سی حالت ہو گئی جو تعلیم کی آخری منزل طے کر چکا ہو اور زندگی کا مسئلہ اپنی خوفناک صورت میں اس کے سامنے کھڑا ہو. کاش وہ کچھ دن اور امتحانوں کی بھول بھلائیوں میں زندگی کے میٹھے سنہرے خوابوں کا لطف اٹھا سکتا. اس خواب کے سامنے یہ حقیقت کتنی دلدوز تھی، کتنی ہمت شکن. ابھی تک کاوس جی نے مہا مکھی کا شہد ہی چکھا تھا. اس وقت وہ ان کے چہرے پر منڈلا رہی تھی اور وہ ڈر رہے تھے کہیں ڈک نہ مار دے. تبھی آواز سے بولے، مجھے یہ سن کر دلی صدمہ ہوا. میں تو شاپور کو بہت سمجھایا. اب شیری نے ان کا ہاتھ بے تکلفی سے پکڑ کر ایک بینچ پر بٹھا دیا اور آنکھوں میں اصرار و التجا بھر کر بولی، ان پر اب سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر نہ ہوگا. اب مجھے ہی کیا غرض پڑی ہے کہ ان کی خوشامد کرتی پھروں. آج میں نے عہد کر لیا ہے کہ لوٹ کر اس گھر میں نہ جاؤں گی. اگر انہیں عدالت میں ذلیل ہونے کا شوق ہے تو مجھ پر حق شوہریت کا دعویٰ کریں، تیار ہوں. میں جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ رہنے کے لیے خدا بھی مجبور نہیں کر سکتا. عدالت کیا چیز ہے؟ اگر تمہارے دل میں وہ خلوص اور محبت ہے جس کا تم نے اشاروں میں بارہا اظہار کیا ہے اور جسے میں نے ہمیشہ قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے، جسے میں نے پیغام سمجھا ہے،
تو آج سے میں تمہاری بن کر رہنے کو تیار ہوں. جب تک تم میرے رہو گے میں دولت کی بھوکی نہیں، یہ تم جانتے ہو. میں صرف وفا اور محبت چاہتی ہوں. لیکن اگر تم میں اخلاقی ہمت نہیں ہے تو میرے لیے وسیع دنیا ہے. میں جیسی کچھ بھی ہوں اتنا جانتی ہوں کہ میرے قدردانوں کی کمی نہیں ہے. صاف صاف بتاؤ کہ کیا وہ ساری ہمدردیاں زبانی تھیں؟ کاوس جی نے کلیجہ مضبوط کر کے کہا، نہیں شیریں، خدا جانتا ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. تم میری جنت کی دیوی ہو، میری زندگی کا روشن ستارہ. زیادہ لفاظی نہیں. گلشن کا کیا کرو گے؟ اسے طلاق دے دوں گا. ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں اور مجھے اس کا افسوس نہیں ہے. مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کہ میں اس کا بنا بنایا آشیانہ برباد نہیں کر رہی ہوں. میں صرف اس کا آشیانہ آباد کر رہی ہوں جس کی اس نے کبھی قدر نہیں کی. تو تمہارے ساتھ چلوں گی. اسی وقت خوب سوچ لیا، شاپور جی سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا. کاوس جی کو اپنے دل میں راشا کا احساس ہوا. گدگدی نہیں تھی، لرزہ تھا، کپ کپی تھی. بولے، لیکن ابھی تو میرے گھر میں کوئی تیاری نہیں ہے. شیریں نے بینچ سے اٹھ کر گویا دریا میں کودتے ہوئے کہا، میرے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں. تم سب کچھ ہو. ایک ٹیکسی لے لو، میں اسی وقت چلوں گی تمہارے گھر، اور تمہارے گھر سے شاپور کو ایک رکا لکھ دوں گی. تم مجھ سے سیر ہو گئے اس لیے میں جاتی ہوں، پھر نہ آؤں گی. کاوس جی ٹیکسی کی تلاش میں پارک سے نکلے. وہ اس پر غور کرنے کے لیے تھوڑی سی مہلت چاہتے تھے. اس بہانے سے وہ مہلت مل گئی. اب ان پر جوانی کا وہ نشہ تھا جو کبھی کبھی ہمیں گڈھوں میں گرا دیا کرتا ہے. ذات کے، رسوائی کے. اگر کوئی نشہ ہوا بھی تو حرن ہو چکا تھا. بے شک انہیں پریشانی ہوگی، تباہی کے سامان بھی ہو سکتے ہیں اور رسوائی کے بھی. شاپور جی ان کے قاتل دشمن ہو جائیں گے اور انہیں خاک میں ملا دینے کے لیے اپنی ثروت اور اختیار کے سارے وسائل کام میں لائیں گے. گلشن بھی خاموش بیٹھنے والی نہیں. وہ گلی گلی کوچے کوچے رسوا کرے گی. اخباروں میں کوہرام مچ جائے گا. حریفوں کی قسمت جاگ اٹھے گی. اس واقعے کو جلی سرخیوں سے شائع کریں گے. بلحوثی کے کرشمے پر ایک شکاری ایڈیٹر کی رنگین مزاجی، نئی تہذیب کا دیوالیہ وغیرہ وغیرہ. مگر یہ سب مصیبتیں جھیلنے کے لیے وہ تیار تھے. شاپور جی کی زبان بند کرنے کے لیے ان کے پاس کافی دلیلیں تھیں، شہادتیں تھیں. گلشن کو بھی طبقہ اناس میں ذلیل کرنے کا ان کے پاس کافی سامان موجود تھا. شیری جیسی پاک نفس عورت کے لیے وہ اس سے کہیں سخت آزمائش شیری جیسی پاک نفس عورت کے لیے وہ اس سے کہیں سخت آزمائش کا مقابلہ کرنے کو تیار تھے. خوف تھا تو یہ کہ شیریں کی اس محبت میں قیام بھی ہے. ابھی تک شیریں نے انہیں انصاف اور حق کے وکیل کی نظر سے دیکھا ہے. صرف ان کے بیدار مغز مضامین پڑھے ہیں، صرف ان کی شرافت اور ہمدردی سے بھری ہوئی باتیں سنی ہیں.
اسی میدان میں تو انہیں شاہپور سے کسی قسم کا اندیشہ تھا. اخلاقی اوصاف میں شاہپور ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن ان کی شرافت، ذکاوت کا وہ رنگ ان کی بے سر و سامانی اور بدحالی میں کچھ عرصے تک قائم رہے گا، اس میں انہیں شک تھا. حلوے کی جگہ چپڑی روٹیاں بھی ملیں تو آدمی صبر کر سکتا ہے، روکھی بھی مل جائے تو شاید وہ قناعت کرے، لیکن سوکھی گھاس سامنے دیکھ کر تو فرشتے بھی جامے سے باہر ہو جائیں. شیری کو ان سے محبت ہے، اس میں شک نہیں، لیکن محبت کی قربانی کی بھی کوئی حد ہے. 2-4 دن یا 2 مہینے تو شریعت کے نشے میں وہ خاموشی سے کاٹ لے گی، لیکن شریعت اور کیفیت قائم رہنے والی چیزیں تو ہیں نہیں. حقیقتوں کی یورش کے مقابلے میں شریعت کتنے دن کٹے گی؟ اس چھیچھا لیدر کا تصور کر کے وہ کانپ اٹھتے. اب تک وہ محل میں رہی ہے، اب اسے پھوس کی جھوپڑی ملے گی جس کے فرش پر ایرانی قالینوں کی جگہ ٹاٹ بھی نہیں ہے. کہاں وردی پوش ملازموں کی پلٹن، کہاں ایک بڑھیا ماں کی کچ شجیاں جو بات بات پر بھنبھناتی ہے، کوستی ہے اور چھوڑ کر چلے جانے کی دھمکی دیتی ہے. ان کی آدھی تو موسیقی ماسٹر کی نظر ہو جائے گی جو اسے گانا سکھانے آتا ہے، اور کہیں شاہپور جی نے سفلا پن کیا تو انہیں بدماشوں سے پٹوا سکتے ہیں، قتل کرا سکتے ہیں. خیر ان باتوں سے وہ نہیں ڈرتے، یہ تو ان کی فتح ہوگی، لیکن شیری کی نفاست پسندی اور شوق نمود پر کیسے فتح پائیں؟ بڑھیا ماں جب منہ پھلائے آ کر اس کے سامنے بڑھیا ماں جب منہ پھیلائے آ کر اس کے سامنے روٹیاں اور سالن رکھ دے گی، چاندی کے ظروف میں نہیں، چینی کی تشتریوں میں، تب شیرے کے شگفتہ چہرے پر کیسی مظلوم مایوسی طاری ہو جائے گی. کہیں وہ اس برانگیختی کے عالم میں ان کو اور اپنی قسمت کو لعنت نہ بھیجنے لگے. تمول کی کمی نازبرداریوں سے نہیں پوری کی جا سکتی. دفتن سامنے سے ایک کار نظر آئی. کاوس جی نے دیکھا شاہپور جی رونق افروز تھے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کار کو روک لیا اور پیچھے دوڑتے ہوئے آ کر شاہپور جی سے بولے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یوں ہی ذرا گھومنے نکلا ہوں. شیری بانو پاک میں ہیں، انہیں لیتے جائیے. وہ تو مجھ سے لڑ کر آئی ہیں کہ اب گھر میں قدم نہ رکھوں گی، اور آپ سیر کرنے جا رہے ہیں تو کیا بیٹھ کر روؤں؟ ہمدردی کرنے کو تو آپ ہیں ہی. آپ انہیں منائیں، ذرا ان کے آنسو پوچھیں، وہ ضرور آپ کے ساتھ چلی جائیں گی. میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ وہ بغیر منائے مانتی ہے یا نہیں. میری جان بڑے عذاب میں ہے، آپ مجھ پر رحم کیجیے، آپ کے پیروں پر پڑتا ہوں. شیری جیسی حسینہ کو اپنی حمایت پہ لینا عذاب نہیں ہے جناب، نہایت خوشگوار فرض ہے، اور بہت صحیح کے بعد آپ کو یہ موقع ہاتھ آیا ہے. میں تو روٹنے منانے کے تماشوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اس کا بھی ایک زمانہ تھا، مگر مدت ہوئی ہے بزم چراغاں کیے ہوئے. کار چل دی اور کاوس جی مخمسے کی حالت میں وہیں کھڑے رہ گئے. دیر ہو رہی تھی، سوچنے لگے کہیں شیری نہ سمجھنے لگے کہ انہوں نے بھی اس کے ساتھ دغا کی. لیکن جائیں کیسے؟ اس امیر زادی کو اس اپنی سنسان کٹیا میں لے جانے کا خیال ہی انہیں مضحکہ خاص معلوم ہوا. حیرت یہی تھی کہ پہلے یہ خیال ان کے دل میں کیوں نہ آیا. وہ کٹیا تو اسی لیے ہے کہ ایک ایڈیٹر عابدانہ معیت کے ساتھ حق اور انصاف اور آزادی کی پرستش کرے. عمارت اور نفاست کے لیے وہاں جگہ کہاں؟ بلبل کے لیے گلشن چاہیے،
ویرانے میں اس کی دلچسپی کے سامان کہاں؟ اس کٹیا کے لیے تو گلشن ہی موضوع ہے، کڑتی ہے، کوستی ہے، جلاتی ہے، روتی ہے، لیکن وقت پر کھانا تو دے دیتی ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں پر رفو کر دیتی ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو خندہ پیشانی سے اس کی خاطر و تعظیم کرتی ہے، چھوٹی سی سوغات بھی دیتے تو کتنی خوش ہو جاتی ہے، تھوڑی سی تعریف کر کے چاہے اسے غلامی کروا لو۔ اب انہیں اپنا ذرا سی بات پر جھنجلا پڑنا، اس کی سیدھی باتوں کا ٹیڑھا جواب دینا، شیریں کی شرافت کی نظر میں اسے ذلیل کرنا یاد آنے لگا۔ ان کی حق پروری اور اعلیٰ نفسی کیا محض تحریر کے لیے وقف ہے؟ محض ان کے لیے جو اس سے دور ہیں، بے تعلق ہیں؟ اس دن گلشن نے تو یہی کہا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن کی سالگرہ کے موقع پر کوئی تحفہ بھیجنا چاہیے، اس میں برس پڑنے کی کون سی بات تھی؟ مانا وہ ایڈیٹوریل لکھنے میں بزی محو تھے، لیکن ان کے لیے ایڈیٹوریل جتنا اہم اور ضروری ہے، کیا اتنا ہی یا اس سے زیادہ ضروری اور اہم گلشن کے لیے تحفہ بھیجنا نہیں ہے؟ بے شک ان کے پاس روپے نہیں تھے، اس وقت معمولی سی سوغات سے گلشن کی تسکین نہ ہوتی، لیکن میٹھے الفاظ میں وہ یہ اتنا کہہ سکتے تھے، ڈارلنگ مجھے افسوس ہے، اس وقت میں تنگ دست ہوں، لیکن 2-4 روز میں کوئی انتظام کر دوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو جاتی، ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اپنے مقالات اور مضامین میں بھی وہ کتنی ملاحت و فصاحت اور خوش بیانی سے کام لیتے تھے، ایک بھی دل آزار کلمہ ان کے قلم سے نہ نکلتا تھا۔ دنیائے فصاحت میں ان کا قلم اپنی لطافت کے لیے مشہور تھا۔ کیا اسی خوف سے کہ وہ گورنمنٹ اور پبلک دونوں ہی سے ڈرتے تھے؟ جانتے تھے کہ ذرا بھی سخت کلامی کی تو گردن ناپی جائے۔ ان کے آئین صفات میں غصہ اور ہٹ درمی بہت بڑے گناہ تھے۔ پھر وہ گلشن پر کیوں برہنہ شمشیر کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے؟ کیا اس لیے کہ وہ ان کی دست نگر ہے اور روٹ جانے کے سوا انہیں اور کوئی سزا نہیں دے سکتی؟ کتنی کمینہ خود غرضی ہے کہ وہ اقتدار اور اختیار والوں کے سامنے دم ہلائیں، اور جو ان کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتی ہے اور کرتی ہے اسے کاٹنے دوڑیں۔ ان کا دھیان اس تانگے کی طرف گیا جو یکایک سامنے رک گیا تھا۔ کتنے بدماش ہوتے ہیں یہ تانگے والے، اندھا دھند دوڑا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس پر تو کوئی لیڈی صاحبہ سوار ہیں، خالہ آپ کو تانگے پر کار کا لطف اٹھانے کا خبر ہوا ہوگا۔ ارے یہ تو گلشن ہے، ہاں وہی، اور میری ہی طرف آ رہی ہے۔ انہوں نے تپاک سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور بولے، تم اس وقت یہاں کیسے آئیں؟ میں ابھی تمہارا ہی خیال کر رہا تھا۔ گلشن نے دقت آمیز لہجے میں کہا، تمہارے ہی پاس آ رہی تھی، آج برآمدے میں بیٹھی تمہارا مقالہ پڑھ رہی تھی کہ نہ جانے کب جھپکی آ گئی، اور میں نے ایک وحشتناک خواب دیکھا۔ ہمارے خوف کی آنکھ کھل گئی اور تم سے ملنے چل پڑی۔ دل بے چین ہو رہا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میرا سینہ دھک دھک کر رہا ہے، ہاتھ رکھ کر دیکھو۔ کاوس جی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں خدا کے فضل سے بہت اچھی طرح ہوں۔ کیا خواب دیکھا تھا تم نے؟ میں نے دیکھا جیسے تم ایک عورت کے پیروں پر سر رکھے ہوئے ہو اور وہ تمہیں پائے حقارت سے ٹھکرا رہی ہے۔ کتنا بیہودہ اور محمل خواب ہے، تمہیں اس پر یقین آ گیا؟ میں تم سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ خواب محض فکر دل کے اوہام ہیں۔ گلشن نے ان کی طرف شبہ کی نظروں سے دیکھا۔ تم مجھ سے چھپا رہے ہو کوئی نہ کوئی بات۔ اچھا، تم اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو؟
یہ تو تمہارے لکھنے کا وقت ہے. ارے یوں ہی ذرا گھومنے چلا آیا تھا. جھوٹ بولتے ہو. کھا جاؤ میرے سر کی قسم. اب تمہیں اعتبار نہ آئے تو اس کا کیا علاج؟ قسم کیوں نہیں کھاتے؟ قسم کو میں قسم کی تائید سمجھتا ہوں. گلشن نے پھر ان کے چہرے پر متجسس نگاہ ڈالی اور پھر ایک لمحے کے بعد بولی، اچھی بات ہے، چلو گھر چلیں. کاوت جی نے مسکرا کر کہا، تم مجھ سے پھر لڑائی کرو گی؟ گلشن نے برجستہ کہا، سرکار سے لڑ کر بھی تم سرکار کی علمداری میں رہتے ہو کہ نہیں؟ ہم اسے کب مانتے ہیں کہ سرکاری علمداری ہے؟ یہ تو محض زبان سے کہتے ہو. تمہارا رواں رواں اسے تسلیم کر رہا ہے، نہیں تو تم اس وقت جیل میں ہوتے. اچھا تو تم چلو، میں ذرا دیر میں آتا ہوں. میں اکیلی نہیں جانے کی. آخر سنو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاوت جی نے بہت کوشش کی گلشن یہاں سے کسی طرح ٹل جائے، لیکن وہ جتنا ہی اس پر زور دیتا اتنی ہی گلشن اور ضد پکڑتی. آخر مجبور ہو کر کاوت جی کو شاپور اور شیری کی خانہ جنگیوں کی داستان کہنی پڑی. ہاں، اس ناٹک میں اس کا اپنا جو حصہ تھا اسے اس نے بڑی ہوشیاری سے چھپانے کی کوشش کی. تو گلشن نے الہامی انداز سے کہا، تو تمہیں یہ جنون بھی سوار ہوا؟ کاوت جی نے اپنی صفائی دی، کیا جنون؟ میری اس میں کیا خطا؟ تم کیوں بیچ میں پڑے؟ آخر شیری نے تم سے کیوں دانت خائی کی؟ اب یہ انسانیت نہیں ہے کہ ایک دوست کی بیوی مجھ سے فریاد کرے اور میں بغلے جھانکتا پھروں. گلشن نے ملامت آمیز لہجے میں کہا، جھوٹ بولنے کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہوتی ہے پیارے، اور وہ عقل تم میں نہیں ہے، سمجھے؟ تم اپنا اخبار لکھے جاؤ اور حق و انصاف کے نعرے لگائے جاؤ. ان خانہ جنگیوں میں پڑھ کر تمہاری زندگی تلخ ہو جائے گی، اور تمہارے ساتھ میری بھی چپکے سے جا کر شیری بانو کو سلام کرو اور کہو کہ جا کر اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے. مسرت کامل کا دنیا میں وجود نہیں. مشیت اتنی بے انصافی نہیں کر سکتی. جس طرح غم میں کچھ خوشی ہوتی ہے، اسی طرح خوشی میں کچھ غم بھی شامل ہوتا ہے. اگر مسرت کا لطف اٹھانا ہے تو اس کے کانٹوں اور داغوں اور خامیوں کے ساتھ اٹھانا پڑے گا. ابھی سائنس نے کوئی ایسی ایجاد نہیں کی جس سے ہم مسرت کو اس کے کانٹوں سے علیحدہ کر سکیں. مفت کا مال اڑانے والوں کو عیاشی کے سوا اور کیا سوجھے گا؟ دولت اگر ساری دنیا کی لذتوں کو خریدنا چاہے تو وہ دولت ہی کیسی؟ اشتہائیں بس میں نہیں ہوتی، کبھی نہیں. کیا شیری کے لیے بھی وہی دروازے نہیں کھلے ہیں جو شاپور جی کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ اس سے کہو شاپور جی کی چھاتی پر مونگ ڈلے، ان کی دولت سے مذاق اٹھائے اور بھول جائے کہ وہ شاپور جی کی بیوی ہے. اسی طرح جیسے شاپور جی بھول گیا ہے کہ وہ شیری کا شوہر ہے. جلنا اور کڑنا چھوڑ کر وقت کے مزے لوٹے. اس کی دولت ایک سے ایک حسین اور رنگین مزاج نوجوان کو کھینچ لائے گی. تم نے ہی کہا تھا ایک زمانے میں فرانس میں باثروت اور عیاش عورتوں کا سارے سماج پر راج تھا. ان کے شوہر سب کچھ دیکھتے تھے اور منہ نہ کھول سکتے تھے، اور خود بھی اسی دھن میں مست تھے. یہی دولت کا فیض ہے، آج سے نہیں ازل سے. تم سے نہ بنے تو چلو میں شیری کو سمجھا دوں. عیاش مرد کی بیوی اگر عیاش نہ ہو تو اس کی بے حسی اور بے شرمی ہے. کاوت جی کے لیے فلسفہ بالکل اچھوتا تھا. گلشن کی ذکاوت نے کبھی اتنی اونچی پرواز نہ کی تھی. حیرت میں آ کر بولے، لیکن تم بھی دولت کے پرستاروں میں ہو. گلشن نے شرمندہ ہو کر کہا، یہی تو میری زندگی کی لعنت ہے. ہم اسی چیز پر لپکتے ہیں جو ہمیں جہنم کی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے. میں پاپا کے ساتھ عرصے تک دیہات میں رہی ہوں.
وہاں چاروں طرف مزدور اور کسان رہتے تھے، بیچارے دن بھر پسینہ بہاتے، شام کو جیسے مر جاتے، عیاشی اور بدماشی کا کہیں نام نہ تھا۔ اور یہاں میں شہر میں دیکھتی ہوں کہ سبھی بڑے گھروں میں یہی رونا ہے، سبھی لوگ ہتھ کنڈے سے پیسے کماتے، بے محنت و مشقت اور غیر فطری زندگی بسر کرتے، انہیں عیاشی نہ سوچے تو اور کیا سوچے۔ اگر آج تمہیں کہیں سے دولت مل جائے تو تم بھی شاپور بن جاؤ گے یقیناً۔ کاوس جی نے شرارت سے پوچھا، تب شاید تم بھی یہ نیا طرز عمل اختیار کرو گی۔ گلشن نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، شاید نہیں، یقیناً۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، آج کا افسانہ لعنت۔ اب مجھے بڑا افسوس ہے کہ مجھے منشی پریم چند کے کل 90 افسانے سنا کر یہ سلسلہ یہاں بند کرنا پڑ رہا ہے۔ وجہ میں آپ سے شروع میں ہی کہہ چکا ہوں۔ چلیے، افسانہ گوئی کی محفل میں ملاقات تو ہوتی رہے گی۔ نمسکار۔